السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ذوالکرنین عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مظفر آباد ٹائمز۔ وہی ہوا جس کا پوری دنیا کو خدشہ تھا۔ ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان کا بدلہ لے لیا۔ تہران کے اندر جس طرح محسن فخری زادہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے چیف کمانڈر کی گاڑیوں کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران جو کہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ نے بھی یہ رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، اور اسرائیلی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، ان کا جو اسرائیل ٹائمز ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ڈرون طیارے گھسے، اور جو ان کے حساس مقامات ہیں اور اسرائیلی تنصیبات ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ان کی فورسز ہیں، انٹیلیجنس فورسز، IDF انٹیلیجنس ڈیفنس فورس، اس کے مقامات کی باقاعدہ ویڈیو اور تصاویر بنائی گئی، اور ڈرون وہاں سے فلیو کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، یعنی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اسے مار گرانے میں اسرائیلی انٹیلیجنس فورس ناکام رہی۔ اور اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی یہ خبر آج تک چھپائی رکھی، اور اب یہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے، اور اس طرح اسرائیل کو بہت بڑا بلو لگا ہے، جس کی رپورٹنگ اسرائیلی میڈیا یعنی اسرائیل ٹائمز اور رشین میڈیا بھی کر رہا ہے۔ حزب اللہ کے ڈرون نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی IDF کی سائٹس کو بھی کیپچر کیا ہے، اور وہاں کی مہر نیوز ایجنسی نے بھی اس رپورٹ کو کنفرم کیا ہے کہ حزب اللہ کا ڈرون وہاں پہ گھسا، اور ویڈیو اور فوٹیج اسرائیلی سالمیت اور سیکورٹی کے لیے ایک بہت ہی بڑا نشان بن چکا ہے۔ اور ٹائمز آف اسرائیل بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ نے یہ کلیم کر لیا ہے کہ ڈرون ہم نے ہی گھسائے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ویڈیو اور فوٹیج بھی بنائے، اور اصل معلومات ہمارے پاس آ گئی ہے۔ حزب اللہ کے المنان TV چینلز پر کچھ چیزوں کی ویڈیو اور سکرین شاٹ چلائے گئے، اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ تل ابیب کے اندر موساد کے چیف کمانڈرز کو سیم اسی طرح ہلاک کیا گیا، سیم اس طرح کی کارروائی کی گئی جس طرح محسن فخری زادہ پر کی گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ گاڑی جس پر 15 گولیاں لگی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ گاڑی، اور موساد کے چیف کمانڈرز جس کی عمر 45 سال بتائی جا رہی ہے، یہ واقعہ 3 دسمبر جمعرات کے دن ہوا ہے، اور اس جو چیف کمانڈر تھا اس کا نام ہناوی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایرانین ٹیم نے کیا ہے، اور یہ تھا وہ ماسٹر پلان جو کہ محسن فخری زادہ کی موت کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، جس کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اسرائیل کے اندر اور بھی اموات ہوئی ہیں جنہیں چھپایا جا رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ معلومات ہے کہ کوئی بھی ملک حملے کا اعتراف نہیں کر رہا، جس طرح اسرائیل نے محسن فخری زادہ کی موت کا کلیم قبول نہیں کیا، سیم اسی طرح ایران نے بھی جو اسرائیل کے چیف کمانڈر تھے موساد جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کی چیف کمانڈر کی موت کا کلیم قبول نہیں کیا۔ البتہ ایران کے میڈیا نے یہ رپورٹ کرتے ہوئے یہ بات ضرور بتائی ہے، تفصیلاً بتائی ہے، جو کہ باہر کے ممالک کے لیے ایک ہنٹ ہے۔ اسرائیلی ایجنسی شواہد اکٹھے کرنے اور ڈرون کو مار گرانے اور اس خبر کو چھپانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور پوری دنیا اسے ایرانین ریٹیلیشن سسٹم کہے جا رہی ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو بدلہ کہہ رہی ہے۔